سورہ ہود آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ سبحان اللہ۔ خلاق کائنات نے سایہ مبارکہ میں ظالموں کی طرف رکون قلبی اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ خود ظالم نہ ہو، لیکن ظالموں کے ساتھ محبت رکھے، ظالموں کے طور اطوار کو، ان کی بود باش کو، ان کے طریقوں کو پسند کرنے لگے یا ان کو اپنانے لگے، گو کہ وہ خود ظالم نہیں ہے، صرف اسی بات پر بھی وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل کیوں ہوا۔ جی جیسا کہ کل میں نے تھوڑی سی گفتگو اس بات پر کی تھی کہ انسان جو ہے وہ رکون قلبی اس کی کسی کی طرف کیوں ہوتی ہے، یعنی دل جو ہے اس کا کسی کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے۔ اپنے پاس موجود شے جو ہے وہ اسے اچھی نہ لگے، جی دوسرے کے پاس موجود چیز جو ہے وہ اسے اچھی لگے، وہ بھلی لگے، تو پھر جو ہے یعنی کہ یہ سبب ہے بندے کا کہ وہ کسی کی شے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اس کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے اسے وہ اچھی نہیں لگتی۔ اپنے پاس موجود شے اچھی نہ لگے تو دوسرے کی شے جو ہے وہ اچھی لگنے لگتی ہے، یہ لازمی بات ہے۔ تو یہ اس ضمن میں چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مثالیں بھی ایسی ہیں جو روزمرہ کی ہیں، جی روزمرہ کی جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جو ہیں، آپ سے بلکہ فتاوی رضویہ شریف کا میں پہلے حوالہ دیتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ امام اہل سنت رحمہ اللہ سے سوال ہوا تھا یہ فرنگی نظام تعلیم کے حوالے سے، تو آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ان کے نظام تعلیم سے فارغین ہیں، جتنے پڑھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شعائر اسلام کا، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دینی چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی چیزوں کو ہلکا جانتے ہیں، ان کا جناب وہ اہانت والا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ جی جیسے مائل ہوئے ان کی طرف، ان کی جا کر کے انہیں تعلیم پائی تو ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ جب ان کی محبت پیدا ہوئی ان کے نظام تعلیم کی، ان کی باقی چیزوں کی، ان کا نظام تعلیمی باقی چیزوں کی محبت ان کے دل میں لایا، تو اپنی چیزیں جو تھی وہ آہستہ آہستہ اپنی تہذیب ہو گئی، اپنی تمدن ہو گیا، اپنی ساری چیزیں ہو گئی، وہ ان کی نظر میں گھٹیا ہوتی گئی، وہ ان کی نظر میں ان کی کوئی قدر نہیں رہی۔ اپنی بولی ہوگی، اپنی زبان ہوگی، اپنی ساری چیزیں ہیں۔ جی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج دیکھیں لفظ مولوی ہے، لفظ مولوی، کسی کو کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بتائیں، اس کو غصہ لگتا نہیں لگتا؟ کیوں؟ حالانکہ مولوی لفظ جو ہے وہ تو اتنا عظیم لفظ ہے۔ مولوی یہ مولا سے ہے، یا یہاں پہ نسبت کی ہے، یہ مولوی مولا والا مطلب اللہ والا۔ اب لفظ مولوی بولا، اگلے کو گالی لگی، کیوں؟ یہی بات حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا آج ہم اسلام کو اپنے لیے عزت کا سبب جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں اسلام کو اپنے لیے ذلت کا سبب جانیں گے، وہ کہیں گے اسلام مسلمان ہیں تو ذلیل ہیں، یعنی اسلام ہے ہمارے پاس تو ذلیل ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ دو تو عزت پا جائیں گے، یہ نظام بنے گا۔ حضور کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام ہم نے اپنایا ہے تو عزت ملی ہے۔ آج ہمارے دور میں کہہ رہے ہیں اسلام اپنایا ہے تو ذلیل ہوں۔ ایک بندہ تھا بہت بڑا، اس کو کسی نے کہہ دیا مولوی، اپنے طور پر اس نے اس کو چڑھانے کے لیے، گالی دینے کے لیے لفظ مولوی کہا، جی اس نے سرد آہ بھری، اس نے کہا اللہ اکبر،
کاش کہ ہم بھی مولوی ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی طرف سے اس کو تنگ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آج آپ بتائیں صحیح بات ہے، لفظ مولوی گالی بنا ہوا نہیں بنا ہوا؟ بولو نا یار، کسی کو کہہ دیا جائے یہ زرداری بھی نواز شریف کو ذلیل کرنے کے لیے مولانا کہتا تھا، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی مولانا، یہ مولانا اس کو گالی دینے کے لیے کہتا تھا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے بھی تو بھائی مولانا ہے، تیرا کیا کام ہے، تو جا اپنا اللہ اللہ کر، تو نکل یہاں سے تم، اس طرح کی باتیں۔ اور اسی طرح یہ صرف لفظ مولوی تک نہیں ہے۔ اچھا، جب لفظ مولوی ہمارے لیے گالی بنا، اپنی تہذیب جو تھی لفظ مولوی والی وہ ہمارے لیے گالی بنا، تو پھر باقی ان کی جو تہذیب تھی وہ ہم اپناتے چلے گئے، وہ ہمیں اچھا لگا۔ اب لفظ اسکالر جو ہے، اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسکالر کہلوانا پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے لفظ مولوی اور مولانا کہلوانا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا بندہ ہے جی، جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے، وہ اس کو کسی نے کہا مولانا، اس نے کہا مجھے مولانا نہ کہیں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے مولانا نہ کہیں۔ یعنی کہ اتنی نفرت آ گئی اپنی تہذیب سے، اپنی جناب یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کی عطا فرمودہ ہیں۔ مطلب اہل صلہ لوگ جو ہیں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ عالم لفظ جو ہے، عالم لفظ یہ تو وہ ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ لفظ جو ہیں ہمیں برے لگنے لگے۔ وہ ایک وقت تھا ان الفاظ کی کیسی قدر تھی۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا نہ شد غلام تبریز۔ فرماتے ہیں کہ مولانا روم جو ہے نا، مولانا تو ہو گیا روم کا، لیکن مولوی تب تک نہیں بن سکتا جب تک اپنے شیخ کی نگاہ کامل میں نہ آ جائے، نگاہ شیخ کامل کی نگاہ فیض نہ پالے، تب تک یہ جو ہے مولوی نہیں بن سکتا۔ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ مولانا بننا آسان ہے، مولوی بننا مشکل ہے۔ بتائیں، تو یہ ذرا اندازہ لگا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے آج اپنی تہذیب سے، اپنی جو اب ایک ایک کو دیکھیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، لڑکے، ایک لڑکے نے دوسرے سے پوچھا بھی آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اس نے مدرسے کا نام لیا، اور مدرسے کے نام کے ساتھ آگے جامعہ نہیں لگایا اس نے، یا دارالعلوم نہیں کہا، آگے یونیورسٹی کہا اس نے۔ مثال کے طور پر نظامی یونیورسٹی بھائی، نعیمی یونیورسٹی بھائی، بتائیں۔ یعنی ایسے احساس کمتری کے شکار ہو گئے، اپنے مدرسے کو یہ بھی نہیں کہتے، اور اپنے آپ کو طالب علم کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے، ہمیں بھی اسٹوڈنٹ کہا جائے بھائی۔ یعنی تہذیب ان کی ایسی حاوی ہوئی ہے ہم پر، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے آپ کو اسکالر، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی، اسکالر کہلوانا پسند کریں گے۔ ہماری خواتین جو ہیں ان کو بھی ذرا ان کا بھی مزاج دیکھ لیں آپ، ہے جی، بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو وائف کہلوانا پسند کرتی ہے، اس کو بیگم کہہ دیجیے وہ چڑ پڑتی ہے۔ یہ کئی دوستوں نے بتایا مجھے، انہوں نے کہا جی ہماری بیویاں تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں وائف کہا جائے۔ ایک لطیفہ میں سنانے لگا ہوں آپ کو، یہی ہسپتال میں کھڑے ہوئے تھے، منصورہ ہسپتال میں، ایک بندہ جو ہے نا وہ سفید داڑھی، بوڑھا بالکل، پرانی جان پہچان والا تھا، وہ مجھے کہنے لگا جی میں دوا لینے آیا ہوں، یہ میری وائف ہے، یہ میری وائف ہے۔ مجھے یہی سمجھ آیا شاید طوائف کہہ رہا ہے وہ۔ میں نے کہا جی آپ اس کو کیوں لے کے گھوم رہے ہیں پھر اگر طوائف ہے تو؟ وہ ایک دم سے چونکا۔ اچھا، بعد میں کئی دنوں بعد مجھے ملا، کہنے لگا آپ کو جو لگی تھی نا، کہتا ہے مجھے یہ لگا تھا آپ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے میں نے اس کے بعد جو ہے نا وہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کہیں بھی کہوں ممکن ہے اگلا بندہ طوائف ہی سمجھ لے، کیوں یار؟ جب وہ وائف بن گئی تو وہ پھر اس میں وہ باتیں بھی ساری وائف والی آ گئی۔ بیوی ہوتی تو وہ ادب کرتی ہے، وائف ہے تو بھائی وہ اس کا حساب پھر وائی فائی والا ہوتا ہے، وائی فائی تو پھر ہائی فائی، پھر بات جو ہے نا وہ آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے، آگے آگے جناب وہ جا رہا ہے، وہ آگے آگے وہ جا رہی ہے، پیچھے پیچھے وہ جناب بچوں کو اٹھا کے، ایک طرف بیگ لٹکایا ہوا، دوسری طرف بچے اٹھائے ہوئے ہیں سارے، جناب وہ اٹھا کے جا رہا ہے پیچھے سے، وہ آگے سے جناب کہتا ہے اس کو میڈم، وہ کہتے شٹ اپ، چپ بھائی بولنا نہیں آگے سے، جہاں میں جاؤں گا تم نے پیچھے پیچھے چپ کر کے آنا ہے۔ میں مدینہ شریف میں گیا تو وہاں ایک دوست جو ہیں وہ ملے مجھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بھی خواتین جو ہیں وہ پہلے جناب ان کو
اختی کہا جاتا تھا، امی کہا جاتا تھا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بولی جاتی تھی. ہاں جی، اب وہاں پہ بھی ماما پاپا آ گئے ہیں، وہ لوگ بھی ماما پاپا بولنے لگے. اور ایک بندہ جو ہے نا وہ کہیں کام کرتا تھا، اس نے کہا وہ ہماری مدام جو ہے نا، مدام، اس نے کہا میں سمجھ گیا اب یہ میڈم کہہ رہا ہے اس کو. میں نے کہا یار آپ اس کو مدام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ وجہ یہ ہے کہ وہ منع کرتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی اور لفظ نہ بولا جائے، وہ کہتے ہیں مجھے میڈم کہا جائے، اور بھی میں اس کو میڈم کو مدام کہتے ہیں. یعنی کہ یہ میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں ایسی جو انگریزی تہذیب آنے کی وجہ سے اپنی تہذیب بری لگنے لگی. اپنی تہذیب جو ہے وہ کیا لگنے لگی ہے؟ بری لگنے لگی ہے. اپنی تہذیب پھر گالی لگنے لگتی ہے. یہ رکون قلبی کا نتیجہ ہے بھائی. کسی کی طرف اپنا دل مائل کرو گے تو پھر اپنی تہذیب آپ کو بری لگے گی. جیسے میں نے ایک بار پہلے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، ہمارے یہاں کھیت اگتے تھے، کھیتیاں ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، بیج پھلوں کے لے کر کے اناج تک ہر ایک چیز کا بیج یہیں سے تیار ہوتا تھا، ہے یا نہیں؟ یہودی بیج لایا اپنا ہائی بریڈ، جی سارے لوگ کپاس سے لے کر ہر ایک چیز تک، جی جوار تک ہر ایک چیز کا بیج جو ہے ہم اس سے لینے لگے کیونکہ اس کی بڑھوتری زیادہ ہے. اب اس نے کیا چال چلی، اس نے ایسا کیمیکل لگا کے ہمیں بیج دیا اپنا کہ ہر سال نیا لینا پڑتا بیج. وہ والا ایک بار جو لیا وہ کاشت کر دیا، اس سے بیج نہیں نکلتا، وہ کسی کام کا نہیں. نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ آج وہ اپنا بیج بند کر دے، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اپنا کر بیٹھے ضائع. ہاں جی اچھا، یہ صرف میں یہ سارے بیج تقریباً جو نا وہیں سے آ رہے ہیں. اب تو باقاعدہ میں جب سڑک پہ جاتے نا، وہاں جو لگے ہوتے ہیں ان کے وہ کولے بنے ہوتے ہیں، ان پر لکھا ہوتا ہے جناب وہ اپنی طرف سے کوئی بھی بیج جو ہے نا وہ کاشت نہ کریں، سخت پابندی ہے بھائی، فلاں فلاں بیج استعمال کریں، فلاں فلاں کاشت کریں. یہ حساب ہے. پہلے یہ کپاس ہوتی تھی، ان کو کیڑے پڑتے تھے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں کاشتکاری کرتے ہیں، ان سے پوچھیں. وہ دیہیا نام کے پرندے آتے تھے، وہ سارے کیڑے جتنے بھی ہوتے تھے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بیماریاں تھی ہی نہیں. انگریز نے کہا سپرے کر، وہ سپرے کی، وہ دہیا پرندے بھی مر گئے. اب جناب باقی انجام کیا ہوا کہ جناب وہ سپرے پہ سپرے آئی جا رہی ہے، اور کھاد لے کر آ گئے بھی زیادہ سے زیادہ نکلے اس میں سے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا نکلا؟ زمینیں بے جان ہو گئی جی. پہلے اپنی جو قدرتی کھاد ہوتی تھی، ہمارے ہاں کھاد نہ کہیں اس کو، کلر وغیرہ ڈالتے تھے، گائے بھینسوں کا فضلہ ڈالتے تھے، اس سے جناب ایسی کھیتی اگتی تھی. لیکن اب کیا ہوا جناب؟ ان کا زہر لے کر آیا، ہم وہ ڈالا، اکیلے کھاد سے جناب 4 بیماریاں لگ رہی ہیں. ہیپاٹائٹس ای، بی، سی، شوگر وغیرہ، یہ ساری کی ساری وہیں سے تو آ رہی ہیں. اور کہاں سے آ رہی ہیں بتائیں؟ بھینسیں دودھ دیتی تھی، طبی طریقے سے دیتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. انگریز نے کہا نامراد نہیں دے رہی نے، اس کو ٹیکا ٹھوک. ہم نے اس کو ٹیکا لگایا. ہم نے یہ نہیں سوچا یار وہ ٹیکے کے ذریعے جو آئے گا. آج بھی خواتین جو ہیں، بچہ بیمار ہو جائے تو بعض اوقات دوائی جو ہے وہ ماں کھاتی ہے. کئی دوائیاں ایسی ہیں جو ماں کو دی جاتی ہیں، بچے کو نہیں دی جاتی. ماں دوائی کھا کے فوراً دودھ بچے کو پلا دے تو وہ دوائی والا اثر اس بچے میں چلا جائے گا. تو بتائیں وہ جو ٹیکا لگا کے بھینس کو، گائے کو ٹیکا لگا کے دودھ نکالا جا رہا ہے تو اس کا اثر دودھ پینے والے میں نہیں آئے گا؟ اس سے نقصان تو آگے جائے گا بھائی. لیکن ہم نے نہیں سوچا، ہم نے کہا یار انگریز کر رہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس طرح کر کے ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم سے چھوٹی گئی، ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوتی گئی، روانہ ہوتی گئی. نفرت آتی گئی نا اپنی چیزوں کی دل کے اندر. تو پھر انجام کیا ہوا کہ اپنی چیزیں ہاتھ سے دے بیٹھے. یہ کتاب قرآن شریف ہے نا. آج کتنے سارے مولوی ہیں اپنے منہ سے کہتے ہیں، یہ چھپا ہوا نا ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک بھی ہے، میں کہ جو بندہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نگاہ میں تیزی فرما دیتا ہے. جی ایک بزرگ میں نے دیکھے تھے، 100 سال سے زائد عمر تھی، بغیر کسی عینک کے، بغیر کسی بات کے قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتے تھے. مجھے میں قرآن پاک کے پڑھتا تھا کثرت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مجھے انعام عطا فرمایا. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضور کے غلام تھے، وہ نابینا تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ان کے نابینا ہو گئے آخری عمر میں. انہوں نے کہا یا اللہ مہربانی فرما، قرآن تو پڑھنے کی اجازت دے دینا مجھے. جی وہ جب قرآن کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے ان کی نگاہ ٹھیک ہو جاتی تھی، قرآن پاک پڑھ کے رکھتے تو پھر ان کی بینائی ویسے چلی جاتی تھی. یہ
ہم نے یہ حساب بنا لیا ہے کہ بات کہیں کی کہیں رہی نہیں. ہاں جی، ہم پڑے ہیں ایسے جناب ان کے پیچھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اندھا دھند جناب پیچھے جا رہے ہیں ان کے. اچھا، یہ اب ہوا کیا ہے، اپنی تہذیب کیسے بری لگنے لگی. ہماری تو تہذیب یہ تھی بھی کتاب سے پڑھنے والی، انگریز نے متعارف کروائی جناب ہمیں پی ڈی ایف پڑھنے والی. اب مولوی تک کہہ رہے ہیں کتاب چھاپنے کا فائدہ کیا ہے. کسی کو کہا جائے کتاب چھاپ دو تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی جی پی ڈی ایف بنائے، پی ڈی ایف لوگوں کو دیں. ہر ایک چیز کا نقصان یہی ہے بھائی، آخر کا انجام کیا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں انہوں نے بند کیا تھا اپنا پی ڈی ایف والا سسٹم، انگریزوں نے، سارے سب کی چیخیں نکلنے لگی تھی. سارے کہنے لگے ہم تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہمارے پاس تو پڑھنے کو کتاب نہیں ہے. میں نے کہا کہ وقت آئے گا تمہارا یہی حساب ہوگا. اور دوسرا دیکھیں، ہمارا ایک روایت ہے حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے، اگر یہ قلم نہ ہوتا تو دین ہی نہ رہتا، قلم نہ ہوتا دین نہ رہتا. یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں. آج ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ہی کمپیوٹر پہ لگا دیا انہوں نے. چھوٹے بچے بھی کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو قلم سے لکھنا سکھایا نہیں جا رہا. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہاں ہر گھر میں ایک بندہ ہے تاجر، اور ہر تاجر کے ساتھ ایک منشی ہوتا ہے لکھ پڑھ کرنے والا. فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا پورے محلے میں، پورے قبیلے میں تاجر تو ہوں گے لیکن ان کو لکھنے کے لیے منشی نہیں ملے گا، کوئی لکھنے والا نہیں ملے گا. بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، یہ اپنے حکمران کو، اپنے بادشاہ کو کہا تھا کہ مجھے حاکم بنا دو، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اس کی حفیظ اور علیم کا مطلب کیا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انی حاسب و کاتب، میں حساب کتاب بھی جانتا ہوں اور لکھنا بھی جانتا ہوں، لہذا تم یہ سارا کام میرے سپرد کر دو، میں سارا کام سنبھال لوں گا. بتائیں، آج سچی بات ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ 97 تو جانتے ہیں. ان کو کہا جائے جناب 97 تو کہتے ہیں 97 5 اور 6 ہوتا ہے. بتائیں، 97 5 اور 6 ہوتا ہے. ان کو کہا جائے جی 58 تو کہتے ہیں یہ 58 جو ہے یہ 20 اور 8 ہوتا ہے. بتائیں، یہ حساب ہو گیا. رخصت ہو رہی ہے آپ کی ساری چیزیں نہیں رخصت ہو رہی. بالکل ہو رہی ہے. کس کس بات کو لیا جائے اور کس کس بات کو بیان کیا جائے، کس کس بات پر رویا جائے. سچی بات ہے انہوں نے انگریز کی تہذیب دیکھی، اپنی تہذیب سے محبت ختم ہوئی، اپنی ساری چیزیں دے بیٹھے اپنے ہاتھ سے، اپنی ساری چیزیں روانہ کر بیٹھے. ایک بھی چیز جو ہے نا، اب کتنے سارے گھرانے ایسے ہیں جن سے دین جو ہے رخصت ہو چکا ہے. یار سچی بات ہے، دین رخصت ہو چکا ہے. کوئی شے گھر میں باقی نہیں رہی جو رسول اللہ علیہ السلام کے دین والی ہو، آقا علیہ السلام کی شریعت والی ہو. کئی لوگوں کو تو صرف تہذیب کی حد تک جناب دشمنی آئی ہے ان کے دلوں میں، اور کئی وہ ہوتے ہیں جو اتنا جناب احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو جناب پھر اپنا خدا بھی اچھا نہیں لگنے لگتا، یہ ملحد بن جاتے ہیں. ملحد کہاں سے تیار ہو رہے ہیں یار. یہی پاکستان میں ایک کالم چھپا ہے، ایک بندہ ہے بڑا معتبر نام ہے، اس بندے نے خود بیان کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، سالانہ ہم آپ کو 1 لاکھ بندہ ملحد دیں گے. سالانہ 1 لاکھ بندہ ایسا دیں گے جو خدا کا بھی منکر ہوگا، جو نبی علیہ السلام کا بھی منکر ہوگا. اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں باقاعدہ لیکچر ہو رہے ہیں. بتائیں، یعنی کہ ان کے معبودان باطلہ کو دیکھا انہوں نے تو اپنے سچے خدا سے بھی نفرت ہو گئی. ان کے تہذیب کو دیکھا، اپنی تہذیب سے نفرت ہو گئی. ان کے بیجوں کو دیکھا، اپنے بیج سے نفرت ہو گئی. ان کی پی ڈی ایف کو دیکھا، اپنی کتابوں سے نفرت ہو گئی. ان کی بولی کو دیکھا، اپنی بولی سے نفرت ہو گئی. اپنی بولی جو ہے وہ اب ان کو بدتمیزوں والی بولی لگتی ہے، ان کی بولی جو ہے وہ جناب بڑی تہذیب والی لگتی ہے. اب یہاں پہ کوئی اس کو جناب یہ کہہ دے نا بیت الخلاء کہنا نہیں آتا کسی کو. ہم نے بچوں کو سختی کی جناب، کوئی بھی بچہ جو ہے اس کو لیٹرین نہ کہے، واش روم نہ کہے، باتھ روم نہ کہے. ہاں جی، تو کہنے لگ گیا جی بیت الخلاء یاد کروانے لگے، بیت خانہ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے. بتائیں،
جیسے جیسے ان کی کوئی شے پسند آتی جائے گی ویسے ویسے یہ حال ہوتا جائے گا۔ مرزائیوں کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے جتنے لوگ مرزائی بن رہے ہیں اس وقت مرزائیت کو قبول کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے پاس پیسہ دیکھا، ان کے مرزا مسرور مفرور مغرور کو وہاں جناب باہر لندن میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کی سیکورٹی دیکھی، ایسے مروب ہوئے نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ذلیلوں نے مرزے کا کلمہ پڑھ لیا، ان کو اپنا نبی بھی پسند نہیں رہا۔ بتائیں کتنا ظلم ہوا یار۔ یہ بات میں آپ کے سامنے ایسے نہیں کھول رہا، یہ بہت دکھ بھری باتیں ہیں کہ بندہ جو ہے کسی کی تہذیب کو اتنا پسند کرنے لگے، اپنی تہذیب اپنانا، اسے اپنے چہرے پہ سجانا وہ اسے بری لگنے لگے، اور دوسرے کی تہذیب اچھی لگنے لگے، اپنے کپڑے اپنی نظام ہر شے اس کو جناب بری لگنے لگے، ساری چیزیں انہی کی جناب اچھی لگنے لگی۔ سوچ رہے ہیں یار، یہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کو خدا بھی نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو نہیں پتہ کتنے ملحد اس وقت تیار ہو چکے ہیں، ایسی ایسی گندی گالیاں رب تعالیٰ کو دے رہے ہیں، رب تعالیٰ کو گندی گالیاں دے رہے ہیں، ایسے متنفر ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایسے معبودان باطلہ پہ جناب ان کا ایمان آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے باغی ہو گیا، رسول اللہ علیہ السلام سے ہی باغی ہو گئے، اپنے دین شریعت اپنے نظام سے ہر ایک چیز سے باغی ہو گئے۔ ہمیں نظام فرنگی کو، نظام تعلیم فرنگی کو اپنایا، اپنا نظام تعلیم ناپسند لگنے لگا۔ ہاں جی، آج مدرسے ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا لگتے ہیں، بتائیں۔ آج ہماری عوام کو علماء کی گفتگو اچھی نہیں لگتی، پروفیسر کی گفتگو اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں پروفیسر صاحب کمال بات کرتے ہیں ہمیں۔ اب وہ بیچارہ جو ہے نا اس کو کسی شے کا پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جناب بہت بڑی بات کر دی ہے اس نے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ جو احساس کمتری کا شکار ہو گئے نا، سچی بات میں آپ کو کہوں، ہمارے بزرگوں نے پتہ کہاں تک لکھا ہے دینی تسلب کیسا ہو بندہ مومن کے اندر۔ مولانا روم رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں یہ زمین ہی نہ بولتی تیرے سے، یہ بھی بول پڑے، اور تجھے زمین بول کے کہے کہ تیرا مسلک اہل سنت جو ہے اور تیرا دین اسلام جو ہے یہ جھوٹا ہے، اور آسمان نہیں بولتا، آسمان تیرے ساتھ بول پڑے، آسمان تجھے مخاطب کر کے، مخاطب بنا کے تجھے کہنے لگے کہ تیرا دین جو ہے وہ جھوٹا ہے، تیرا مذہب تیرا مسلک اہل سنہ والجماعہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، تو امام مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو زمین کو بھی کہے، آسمان کو بھی کہے، یہاں تک درخت بولنے لگے ان کو بھی کہے، جانور بولنے لگے ان کو بھی کہے، دنیا جہان کی ہر شے بول پڑے ان کو کہے کہ تو جھوٹا ہے، میرے رب کا دین بھی سچا ہے اور میرے لجپال نبی علیہ السلام کا دیا ہوا مسلک اہل سنہ والجماعہ بھی سچا ہے۔ تسلب یہ ہے بھائی، تسلب یہ ہے جی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے ایک جگہ جنگ کا ارادہ فرمایا، ایک صحابی تھے انہوں نے خط لکھ کے بھیج دیا، جناب ایک خاتون خط لے کے جا رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اور بھی کچھ لوگ تھے ان کو روانہ فرمایا کہ جاؤ جا کر کے عورت تمہیں فلاں باغ میں ملے گی، فلاں جگہ ملے گی تمہیں وہ عورت، ہیں جی وہاں جا کر کے اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ اعتماد دیکھیں اپنے نبی کی ذات پر کیسا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو اب دیکھیں نا وہ عورت بھی روانہ ہو چکی ہے، جا رہی ہے، مولا علی بھی اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیسے حساب رکھ کے بتایا کہ جب تم یہاں سے روانہ ہوگے وہ عورت یہاں سے نکل چکی ہے، وہ عورت فلاں جگہ پر پہنچی ہوئی ہوگی، تم وہاں جا کر اس کو پاؤ گے۔ ہاں جی، اس نے اطلاع تو نہیں دی تھی میں وہاں رکوں گی، لیکن قربان جائے یہ وحی کا نور ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے اس خاتون کو کہا کہ تلاشی دے تو تیرے پاس خط ہے دے دے ہمیں، اس نے کہا نہیں ہے، سامان دیکھا اس کا نہیں نکلا۔ ہاں جی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے بھی ٹھیک ہے اس کے پاس نہیں نکلا، ممکن ہے کسی اور کے پاس ہو، لیکن نبی کی ذات پہ اعتماد کیسا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے نبی نے فرمایا ہے خط تیرے پاس ہے تو نکال کے دے دے ورنہ میں تیری تلاشی لے لوں گا۔ پتہ ہے اعتماد یہ ہے۔ اس عورت نے کیا کیا، خط جناب نکالا اور نکال کر کے آپ کو جوڑے میں چھپایا ہوا تھا اس نے، وہاں سے نکالا اور دے دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ جناب آپ تو لے لیں گے، اس نے نکال کر کے دے دیا۔ نبی پر اعتماد ایسا ہے۔ اور حضرت شیخ جو ہے نا، شیخ کامل جو ہے، اس پر اعتماد کیسا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا ایک مرید آتا تھا آپ کے پاس، آپ اسے ایک دن کہنے لگے یار وہ جہاں عورتیں نہیں ہوتی گندی، میں وہاں جا چکر لگا گیا۔ اب اس نے بات تو سن لی، اب دل میں جو ہے نا اس کے وہ آنے لگا کہ پیر صاحب مجھے کس طرف لگانا چاہتے ہیں، میرے شیخ ہیں، لیکن وہ بدگمان نہیں ہوا۔
تو گھر چلا گیا، رات کو بھی سوچتا رہا پتہ نہیں کیوں فرمایا آپ نے مجھے۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، آپ نے کہا یار میں نے تجھے کہا تھا وہاں جایا کر، تم گیا کیوں نہیں تم؟ پھر وہی صاحب اس کا۔ تیسرے دن پھر آیا تو فرمایا یار تو گیا نہیں وہاں پہ، تجھے میں نے کہا تھا جایا کر، چکر چکر لگایا کر تو بھی۔ اب وہ شیخ کی بات مان کے روانہ ہو گیا۔ جب وہاں گیا تو جا کے کہنے لگا جی کوئی ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے میرے لیے جو آج تک کسی نے اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو وہ بھی کہنے لگے جی بس ایک خاتون ہے، وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ کے پاس لاتے ہیں۔ وہ لے کر کے آئے سامنے، تو اسی بندے کی سگی بیٹی تھی، اسی بندے کی سگی بیٹی تھی، اور 3 دن پہلے اس نے شادی کر کے بیٹی کو روانہ کیا تھا۔ ڈاکو پڑ گئے تھے، ڈاکو نے جناب دلہن ان سے چھینی، برات والوں سے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ویسے نظام بھی نہیں تھا کہ جلدی اطلاع کی کسی کی جگہ پہنچ جائے۔ انہوں نے جناب وہ چھینی، وہ چھین کر کے جناب ان کو بیچ دی۔ جیسے دیکھے جناب سگی بیٹی ہے تو وہی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جیسے ہوش آیا تو پوچھا اس نے، انہوں نے سارا قصہ سنایا بیٹی نے۔ بیٹی تو رو رہی تھی اپنے ابا کو گلے لگا کر کے، اس نے کہا میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ میں یہاں پہنچی ہوں ہیں جی۔ ابھی تک کوئی بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، کوئی بندہ میری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا ہیں جی۔ اندازہ لگائیں شیخ کی نگاہ دیکھیں، اور شیخ کی پھر حفاظت دیکھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اب دیکھیں شیخ کی یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کو بتا دیتے کہ تیری بیٹی وہاں ہے، تو بتائیں اس پہ کیا گزرتی؟ ممکن ہے وہی فوت ہو جاتا، وہ یہ سن کے ہی اس کو اٹیک ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کو۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، شیخ کی حکمت عملی دیکھیں، کیسے حکمت عملی کے تحت جو ہے نا اس کو جناب وہاں روانہ کیا، اس کی عزت بھی بچ گئی، اور جناب وہ بندہ جو ہے نا پھر آ کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاؤں میں پڑھ کے جناب وہ رونے لگا، کہنے لگا حضرت اگر میں آج آپ کی بات نہ مانتا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا، میری تو عزت ڈل جاتی۔ اعتماد یہ ہونا چاہیے بھائی، ہاں جی۔ اور آج ہم ہیں، ہم کو جناب خدا رسول پہ اعتماد نہیں رہا، ہم کو دین پہ اعتماد نہیں رہا، ہم کو قرآن پہ اعتماد نہیں رہا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آخری شعر عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ وہ بندیا ٹوٹ جانی ہے تیری آکڑ تے مغروری، وہ بندیا ٹوٹ جانی ہے تیری آکڑ تے مغروری، جس دن کہا نبی سرور عالم اے نہیں امت میری، اس دن تیرے پاس کچھ نہیں رہنا۔ آج جناب 4 پیسے کیا ہیں تیرے نزدیک، دین ہلکا ہوا ہے، تیرے نزدیک جناب رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت ہلکی ہوئی ہے۔ 4 پیسے آ گئے تیرے نزدیک، رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب ہلکی ہوئی ہے جی۔ تجھے رسول اللہ علیہ السلام کا دین شریعت تہذیب ہلکی ہوتی گئی، اور ان کا دین تہذیب شریعت جو ہے تیرے نزدیک وہ جناب عزت والا ہوتا گیا۔ یہی وجہ کہ جناب اپنا جو ہے نا وہ تہوار آئیں تو ان کو پتہ تک نہیں ہوتا، ان کے تہوار آئیں تو گولے بم پستول ہر شے پہلے خرید کے رکھ لیتے ہیں، ہاں یہ نیو ایئر نیٹ منا رہے ہیں، کچھ سے کیا کر رہے ہیں، ہاں جی۔ یہ ساری نحوست یہیں پہ پڑی ہے کہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں، جو بندہ کفر کی تہذیب کو ان کی باتوں کو پسند کرنے لگے نا، میرے رب تبارک و تعالیٰ پھر دین کی محبت اس کے دل سے دور کر دیتا ہے۔ بس یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔